امام بخاری فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ایسا زمانہ بھی آیا کہ میں نے پتے کھا کر گزارا کیا، میں نے گھاس کھا کے گزارا کیا، لیکن کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر شکوہ نہیں کیا۔ اور امام بخاری فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے کپڑے بھی بیچنے پڑے، کھانے کی جب اس قدر بھوک نے ستایا اور کھانا دینے والا کوئی نہیں تھا اور میں کسی سے مانگتا نہیں تھا، فرماتے ہیں کہ کپڑے بیچ کے امام بخاری نے، آپ کی غذا بہت زیادہ نہیں تھی، ہلکی پھلکی غذا کھاتے تھے، یعنی بہت زیادہ خواہشات نہیں تھیں، کوئی عیاشی نہیں کرتے تھے، صرف اتنا کھاتے کہ جس سے طاقت اللہ تعالیٰ فرمائے اور ہر وقت حضور کی احادیث لکھنے، بس اس کے لیے آپ نے پتے بھی کھائے، گھاس بھی کھائے، اپنے کپڑوں کو بیچ کے آپ نے کھانا پورا کیا، لیکن کبھی بھی دین سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو امام بخاری نے علم دین حاصل کرنے کے لیے مکہ کا سفر کیا سب سے پہلے، پھر مدینہ شریف گئے، مصر کے اندر گئے، کوفہ کے اندر گئے، بصرہ کے اندر گئے، شام کے اندر گئے۔ یہ امام بخاری نے یہ سفر جب کیا تو کہتے ہیں کہ 1000 علماء کرام سے، مشائخ سے امام بخاری نے حدیث کا علم حاصل کیا۔ کتنے استاد تھے آپ کے؟ 1000 عالم دینوں سے امام بخاری نے دین کا علم جو ہے وہ حاصل کیا۔ اور آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاس، یہ برکت کس چیز کی تھی؟ ایک تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، آپ کی ماں کی بھی آپ کے پیچھے دعا تھی، پھر ایک برکت اور بھی تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو برکت عطا فرمائی ہوئی تھی، حافظہ اس قدر مضبوط کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب حدیث کو بیان کرتے، حدیث لکھتے، ہمیں ایسا لگتا امام بخاری سر سے لے کے پاؤں تک آپ کا ایک ایک بال جو ہے ذہانت سے بھرا ہوا ہے، ایک ایک بال آپ کا جو ہے وہ ذہین ہے، اس قدر آپ کی ذہانت کا لوگ اقرار کرتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ جب ہم امام بخاری کی ذہانت کو جب دیکھتے تھے تو ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت یاد آ جایا کرتی تھی، کہ جس طرح امام بخاری آپ پہلے بھول جاتے تھے، جب آقا علیہ السلام سے کوئی چیز سنتے، حدیث سنتے، کوئی بات سنتے تو اس میں سے اکثریت باتوں کو بھول جاتے۔ تو ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے جب ان کو پریشان دیکھا تو پوچھا کہ ابو ہریرہ پریشان کیوں ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ، آپ سے کوئی بات سنتا ہوں تو بھول جاتا ہوں، میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا حافظہ قوی عطا فرما دے کہ میں آپ کی بیان کی ہوئی بات کو کبھی بھولوں نہ۔ تو امام بخاری آقا علیہ السلام کے سامنے جب یہ بات بیان کی تو آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اپنا دامن آگے کرو، یا اپنا کپڑا جو ان کے پاس تھا اس کو آگے بڑھاؤ۔ تو امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنا دامن آگے کیا، آقا علیہ السلام نے اس طرح آسمان کے اندر، ہوا کے اندر ہی اپنی دونوں ہتھیلیوں کو بھرا اور بھر کے ابو ہریرہ کی جھولی کے اندر ڈال دیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اسے، حالانکہ دکھنے کے اندر کوئی چیز نظر نہیں آئی، لیکن آقا علیہ السلام نے صرف اپنے ہاتھ ایسے ہوا میں لہرا کے اس طرح اپنے دونوں ہتھیلیوں کو بھر کے ابو ہریرہ کے دامن کے اندر ڈال دیا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا۔ ابو ہریرہ نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آیا، میری جھولی میں تو کچھ بھی نہیں آیا، بلکہ انہوں نے اپنی خالی جھولی جو حقیقت میں ذہانت سے اللہ کے فضل سے بھری ہوئی تھی اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کہتے ہیں کہ وہ دن گیا اور آج کا دن ہے، حضور کی جو بات اپنے کانوں سے سن لیتا ہوں ایک لفظ بھی میرے ذہن سے دوبارہ واپس نہیں لوٹتا، اسے یاد کر لیتا ہوں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم حضرت امام بخاری کی ذہانت کو دیکھتے تو ہمیں آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ذہانت یاد آ جایا کرتی